بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، میں حافظ عبداللہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے پی نیوز۔ معزز خواتین و حضرات، شاعر نے کیا خوب کہا، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، نس نس میں بس گئی ہے محبت الفت حسین کی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے ہمارے اس پروگرام میں بنے مہمان عظیم مذہبی اسکالر جناب سید امین الحسنات شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی ضرور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا کے پی نیوز پہ تشریف لائیں۔ آپ کا اس حوالے سے ہماری پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا پیارا ماشاءاللہ آپ کا سیٹ اپ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا شاہ جی ضرور، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ایک دوسرے کو یہ رافضی کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کو خارجی کہہ رہا ہے۔ پہلے تو آپ ہماری عوام کو ہمارے پلیٹ فارم سے یہ عقیدہ ذرا بیان کر دیجیے، رافضیت، خارجیت اور ناصبیت، ان کی تعریفات ذرا پیش کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ناصبی اور رافضی ہے کون۔ آپ کا بہت اہم سوال ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح رہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا اور محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام ہوں یا حضور کی اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ دونوں کی محبت اپنے سینے میں رکھتا ہے جی، اور اسی کو ہی اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اسی کو ہی سنیت اور اصل ایمان اور صحیح معنوں کے اندر حضور کا غلام کہتے ہیں۔ واہ، بے شک، یہی سنیت ہے، یہی عین ایمان ہے۔ اب اس کے اندر دونوں جانب سے دیکھا جائے، جو آپ کا سوال ہے رافضیت کیا ہے، جی ہم پہلے رافضیت پر گفتگو کر لیں گے، کیونکہ اگر میں پہلے ناصبیت کی بات کروں گا تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ دے گا دیکھا جی انہوں نے پھر پہلے اہل بیت کی بات کی، تو ہم وہ بھی درمیان سے ایک شائبہ دور کر دیتے ہیں۔ جی، یہ بات ویسے پہلے ہونی اہل بیت کی چاہیے، لیکن ہم پھر بھی تھوڑا سا ان کے لیے احتیاط بھی کہہ لیں اور تھوڑا محبت کا یہ کہہ لیں کہ دوسروں کے لیے تعریف قلب کے لیے بات کرنے لگا ہوں پہلے ان کی، تاکہ ان کا دل ہماری طرف تھوڑا سا راغب ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے رافضیت کیا ہے؟ جی سرکار دو عالم، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اس کے پاس درجہ صحابیت۔ اب ساری کائنات کے اولیاء، فقہاء، کتب، ابدال، اوتاد، یہ سارے کے سارے مل جائیں، جی جی، یہ اس کے نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کوئی شک نہیں، بے شک۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ سبحان دیدار اللہ، مصطفیٰ کی۔ بے شک۔ اب جو حالت ایمان میں سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھے، ساری کائنات کے ولی، غوث، کتب، ابدال اس جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ واہ، صاف سیدھی بات جی، کہ اب صحابی کا درجہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کی زیارت کی ہے۔ کیا بات، یعنی ایک زیارت نے اس کو دوسروں سے الگ کر دیا اور دوسروں سے ورا کر دیا۔ اب اگر کوئی صحابی کے بارے میں، اگر کوئی شخص، اب رافضیت کی تعریف ہے نا، اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں، جی وہ اس کی سچی محبت تو نہیں ہوگی، وہ جھوٹی محبت کی آڑ میں چھپ کر صحابہ اکرام پر وہ سب و شتم کرے، لعن و طعن کرے، یہ سارا اس طرح کا معاملہ یہ رافضیت ہوتی ہے۔ یعنی ایک اہل بیت اطہار کی محبت تو رکھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی مودت تو رکھے، جی جی جی، لیکن ان کی محبت کے ساتھ ان کا بغض بھی رکھے۔ ٹھیک ہے، تو میرا تو یہ سمجھنا ہے، میرا نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو علی والا ہوگا، جو خود کو حیدری کہے، جو خود کو حسینی کہے، وہ کم از کم کسی صحابی کا بغض سینے میں نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ واہ، کوئی شک، یہ بالکل بڑی بات، صاف اور سیدھی بات۔ جی، اس لیے کہ مولا علی نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر آپ کے سامنے کبھی بھی حضرت مولا علی نے نفرت کا درس دیا ہی نہیں، دیا ہی نہیں، کیا بات، گالی کا درس دیا ہی نہیں کہ اس طرح کسی کو بولو، میرے مخالف کو بھی آپ نے فرمایا گالی نہیں دینی، بے شک، ٹھیک۔ یہ ہے تعلیمات علی المرتضیٰ، اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، جو رافضیت کے مقابلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی جی، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام کا بغض رکھے اور اہل بیت سے محبت رکھے، اور یہ ہے رافضیت۔ ایک صحابی کو بھی لے لیں، جی، ہونا صحابی چاہیے، صحابیوں نے،
اس کا بغض رکھے گا سینے میں تو وہ اہل سنت و جماعت کے اندر شامل نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی عقیدہ اس کے برعکس اب دیکھیے یہ ہے رافضیت. اب خارجیت اور ناسبیت کی طرف آ جائیں نا. جس طرح جب ذکر اہل بیت ہو، جب ذکر صحابہ ہو تو وہ فٹافٹ اٹھے اور صحابہ اکرام کو چھوڑ کر اہل بیت کی جانب آ جائیں اور ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور دم بھرے اور ان سے بغض رکھے، یہ رافضیت. جی. اور اسی طرح جب کبھی ذکر اہل بیت ہو، محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کا ذکر ہو، واہ 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 واہ، وہ بندہ اٹھے اور جا کر صحابہ کی محبت کی آڑ میں چھپ جائے. جی جی. جس طرح انہوں نے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں چھپ کے صحابہ کا بغض رکھا، وہ رافضی کہلائے، وہ رافضی کہلائے. اس طرح کوئی اہل بیت کے بارے میں جب ذکر ہو تو وہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں، جی جی جی، یعنی جب کوئی ذکر اہل بیت شروع کرے تو وہ فوراً کہے نا 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 حضرت صدیق اکبر کی بات کرو، حضرت فاروق اعظم کی بات کرو، حضرت عثمان غنی کی بات کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی محبت بول رہی ہے؟ نہیں، یہ محبت صحابہ نہیں بول رہی، یہ بغض اہل بیت، یہ بغض اہل بیت بول رہا واہ واہ، کیا بات، اسے ناسبیت کہتے ہیں. جی. کہ جب بھی اہل بیت کی بات ہو اسے صحابہ اکرام یاد آ جائے اور جب صحابہ کی بات ہو اسے اہل بیت یاد نہ آئے. یہ ہے ناسبیت. اور مولا علی کا خاص بغض رکھنے والوں کو خارجی کہتے ہیں. چونکہ یہ کوئی اس دور کی بنی بنائی کوئی تنظیم نہیں ہے. جی جی جی. یہ خود حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بنی ایک تنظیم تھی، جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. جی. جب یہ مسئلہ شروع ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مسلمان رہتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا نہیں، وہ کافر نہیں ہوتا، فاسق و فاجر کی بات کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، علی المرتضیٰ جو ہے نا یہ بات غلط کر رہے ہیں. اٹھے اور اپنا الگ سے ایک سسٹم شروع کر دیا، ایک معتزلہ کے لائے، ایک خارجی کے لائے، خوارج شروع ہو گئے. اب درمیان کے اندر ہمیں یہ بات مل گئی، واضح ہو گئی کہ ایک اس وقت اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ اکرام، جی، حضور کے اول سے لے کے آخری صحابی کی محبت ہوگی اور حضور کی اہل بیت کی مودت بھی ہوگی، وہ ہوگا اہل سنت و جماعت. اب اس کے بعد جو بغض صحابہ رکھے گا وہ رافضی کہلائے گا، جو بغض اہل بیت رکھے گا وہ ناسبی کہلائے گا. واہ واہ، بڑے آسان انداز میں ارشاد صاحب نے رافضیت، ناسبیت اور خارجیت کی جو ہے ہمارے سامنے تعریفات پیش کی ہیں، بتا دیا کون رافضی اور کون خارجی ہے.